أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اور جب تو ان کو دیکھے تو ان کے جسم تجھے اچھے لگے اور اگر وہ بات کریں تو تو ان کی بات کو سنتا رہے گویا کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں. وہ خیال کرتے ہیں ہر مصیبت کہ انہی پر پڑی ہے. یہ دشمن ہے تم ان سے بچو. اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے بدن تمہیں اچھے لگے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنتے رہو گویا کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں. یہ لوگ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں ہر مصیبت ہر چیخ پکار انہی پر پڑی ہے. یہ لوگ دشمن ہیں تم ان سے بچو. اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں یہ الٹے پھرے جاتے ہیں. ان منافقین کے ظاہری حال کو اور حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ظاہر میں تو ایسے کہ دیکھ کر بڑے بھلے لگے لیکن اللہ کے یہاں صرف ظاہر نہیں دکھایا جاتا. ظاہر اچھا بنانا پسندیدہ ضرور ہے لیکن باطن اس سے زیادہ اچھا ہونا مقصود اور مطلوب ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے باہر کی حالت کو بھی اچھی رکھے نیک رکھے. اور پھر بات کرنے میں ایسے چالاک اور بات ایسے میٹھے انداز سے کریں کہ سننے والا ان کی بات ہی سنتا رہ جائے. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ جیسے دیوار کے سہارے کھڑی کر دی لکڑیاں. جو لکڑا کسی کام کا ہوتا ہے وہ تو کام پر چلتا ہے اور جب لکڑی بیکار ہو جاتی ہے کام کے لیے ہوتی ہے تو کنارے پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ جب موقع ملے گا ضرورت پڑے گی اس کو جلا دیں گے. کہ یہ حقیقت میں ایسے ہی دیوار کے سہارے کھڑی رکھی ہوئی بے سود بے فائدہ بے نفع لکڑیوں کی طرح ہے. پھر جب بھی یہ کوئی مصیبت کی بات سنے تو دل کے ایسے ڈرپوک ہیں اور دل سے ایسے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہر بات کو اور ہر تکلیف کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ پر آئے یعنی میرا حال کو کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھ پر مصیبت آئے گی ہر بات میں. حقیقت اللہ نے یہ واضح کر دی کہ یہ دیکھنے میں آ کر کے چاہے اللہ کے نام کی قسم کھا کر بات کریں زید بن ارقم کو جھوٹا ثابت کرنے کی محنت کریں جو بھی کریں یہ تمہارے دوست نہیں ہے یہ دشمن ہے. جس
جس کے اندر ایسی بیماریاں ہیں کہ مومن کی اچھائی اس کو تکلیف دیتی ہو، جو اسلام کی ترقی سے اور اسلام کے آگے بڑھنے سے جسے تکلیف ہوتی ہو، یہ منافقوں کی صفات اس کے اندر موجود ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، امانت اس کو کچھ دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں کہ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ چاہے عقیدہ کے اعتبار سے ہم کسی کو منافق نہ کہہ سکیں، لیکن منافقوں کی اندر جو نفاق کی صفات تھی وہ عملی نفاق اس بندے میں موجود ہے۔ یہ آدمی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بچو۔ مومن کو چاہیے بھی کہ چالاک بھی رہے۔ اللہ متنبع فرمایا یہ دشمن ہے ایسی صفات والے، تم ان سے چالاک رہنا۔ تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ نے تقدیر میں جتنے لکھے وہی پہنچے گے، جو رات اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھی ہے وہی پہنچے گی، کیونکہ جف القلم بما انطلق، جو تکلیف پہنچنے والی ہیں، جو راحت ملنے والی ہیں، اللہ نے تقدیر میں لکھوا دی ہے۔ اور یہ ایسی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تعبیر ہے، یعنی وہ لکھ کر کے بات پکی ہو چکی ہے، اب اس میں پھیرپھار ہونے والا نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی صحابہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے چوکنا رہتے تھے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمارا خیر خواہ سچا کون ہے، اور ہمارا حقیقت میں ظاہر میں بڑی چکنی چپڑی اور میٹھی اور شیرین باتیں کرتا ہو، اچھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات دنیاوی نقصان کے اعتبار سے بڑھ کر کے وہ دشمن جو ہمارے دین کا نقصان پہنچا دیتا ہو، جیسے شیطان اور شیطان کے چیلے جو دین کا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا کا نقصان دنیا عارضی، اس کا نقصان عارضی۔ دنیا ٹیمپریری ہے، اس کا نقصان ٹیمپریری ہے، لیکن آخرت یہ دائمی زندگی ہے، اور اس کی کامیابی اللہ نے ایمان میں اسلام میں رکھی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کر کے آئے گا، اللہ اس کی طرف سے وہ مذہب اور اس کی وہ طور طریق اور اس کی زندگی گزارنے کے وہ طریقے، اس کی عبادات کے وہ طریقے، اس کے عقائد، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اللہ قبول نہیں کرنا ہے۔ اور قبول نہیں ہوا، مردود ہو گیا، مردود ہو گیا تو مردودوں کے لیے خسارہ یقینی ہے، وہ خلاف تو آخرت کے اعتبار سے جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہمارا دشمن ہے، ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، اس کا جو ہمارا دشمن ہے، اس دشمن سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ ڈیل اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اللہ ایک دن ان کی پکڑ کرے گا، قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے گا۔ الٹی چال چلتے ہیں۔ پھر جب یہ صورت نازل ہو گئی جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، اور اس نے جو بات کہی تھی کہ مدینہ میں پہنچ کر کے ذلیل عزیز لوگ، عزت والے لوگ ذلت والوں کو نکال بھگا دیں گے، اور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر تم خرچ کرنا بند کرو، یہ آٹومیٹک منتشر ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ اس نے تو قسم کھا کر کے اللہ کے رسول کو کہہ دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، اس بچے سے سمجھنے میں بھول ہوئی ہوگی۔ لیکن اللہ نے زید بن ارقم کو لوگوں نے جھٹلایا، اور اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ثابت کیا۔ یہ آیت اتری تو عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، باتیں میٹھی میٹھی کرتا تھا، تو بعض لوگ اس زمانے میں بھی ایسے سادے اور بھولے ہوتے ہیں کہ باتوں میں پھنس جاتے تھے، اور آج بھی ایسے مسلمان ہیں
کہ ان کے سامنے آ کر کے کوئی میٹھی میٹھی بات کرے تو اس کے سامنے اپنا سارا دین اجاگر کر رکھ دیں اور پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کو جبکہ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری تو یہ حقیقت کھل گئی، اللہ نے آسمان سے تمہیں جھوٹا اور زید بن ارقم کو سچا ثابت کیا. دیکھو ایک بات سمجھو، نبی زندہ ہے، جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان کے سامنے جا کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، اپنی بھول کا اعتراف کر کے اللہ سے سچی پکی معافی مانگو. نبی تمہاری معافی پر اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر، تمہاری معافی کا سامان ہو جائے گا. یہ خبیث کہتا ہے تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آئے، تم نے کہا کہ مجھے کہ تم زکات دو تو میں نے زکات دے دی، اب بس یہ کہو کہ محمد کو سجدہ کرو. دوسری روایت میں سر مٹکا کر کہنے لگا کہ اچھا جی نبی سے معافی مانگے ہم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وہ تنہائی میں کی ہوئی حرکت اس کو بھی اللہ نے اپنے الفاظ میں نقل کر دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کریں تو وہ اپنا سر مٹکاتے ہیں، سر موڑ دیتے ہیں، یعنی دوسری طرف رخ کر دیا، سننا ہی نہیں. اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رکتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں. کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ایک ایسا مرض ہے کہ بہت سی حق بات کو وہ سمجھنے سے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے. گھمنڈ، ابھیمانی شخص، وہ ابھیمان، وہ گھمنڈ، وہ تکبر، یہ ایک بیماری ہے، دکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن ایسی بیماری ہے کہ نیکیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. اس نے بھی اسی گھمنڈ میں یہ کہا، لوگوں نے اسے سمجھانا چاہا تو اس نے بات کی ان لوگوں کی طرف سے رخ ہی پھیر دیا اور طنز میں کہنے لگا کہ تم نے کہا تو ہم ایمان لائے، تم نے کہا تو ہم نے زکات دے دی، اور اب بس یہ کہو کہ محمد کو سجدہ شروع کر دیا. جب اس نے یہ گھمنڈ کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. ان کے حق میں برابر ہے، چاہے نبی جی آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں یا آپ ان کے لیے اللہ سے معافی نہ مانگیں، دونوں حل پر. معافی مانگیں گے تو بھی معاف ہونے والا نہیں مانگو گے تو بھی پکڑ ہونے والا نہیں. اس لیے کہ غرور اور تکبر اور کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ نے یہ حکم لگا دیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ فسق ہے، اپنے اندر تکبر ہونا، اپنے رب کے سامنے استغفار سے اینٹ محسوس کرنا، معافی مانگنے سے آر محسوس کرنا، یہ اپنے اندر ایک درجے کا فسق ہے اور فاسق ہدایت نہیں پاتا. جب تک کہ وہ اپنے فسق سے توبہ نہ کرے اس کو صحیح راہ سوچتی نہیں ہے. لیکن اللہ کا کرنا، مکہ مدینہ پہنچنے کے بعد چند دنوں کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ آ گئی اور عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے. اسی حالت میں مرا. لیکن نبی کا کرم کیا پوچھیے، حضرت نبی کریم علیہ السلام جب اس کی وفات کی اطلاع ملی اور آپ علیہ السلام کے سچے صحابی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آپ اپنی چادر مبارک دے دیجیے میرے باپ کو کفن دے دیں. جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستانے کا. لیکن نبی کا دل بڑا ہوتا ہے،
آپ علیہ السلام کی نظر اس پر تھی کہ اس نے میرے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، شہادت پر چادر دی، اس کا میں احسان کا بدلہ یہاں دنیا میں ہی دے دوں۔ تو نے ہمارے چچا کو دی تھی، ہم نے تجھے تیرے کفن میں چادر دی، اور کہاں تیری چادر، کہاں میرے نبی کی چادر۔ اور آپ علیہ السلام نماز جنازہ کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے روکا نہیں ہے ان کے استغفار کے لیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک میرے اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے آپ معافی مانگو نہ مانگو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کا کام ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان کے لیے تم 70 مرتبہ معافی مانگو گے، ان کے گناہوں کی بخشوانے کی 70 مرتبہ ریکویسٹ اور درخواست کرو گے تو بھی ہم نہیں معاف کریں گے۔ وہ نہیں معاف کرنا وہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ 10ویں پارے کی وہ آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے فرمایا عمر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ آپ علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ نمونہ تھا کہ جس نے ہر موقع پر احد میں بھی جو حادثہ بڑا ہوا ہے اور میدان میں پہنچنے کے قریب جا کر کے اپنے لوگوں کو لے کر مل گیا، وہ سازش کرنے والا بھی یہی تھا۔ ہر موقع پر اس نے سازشیں کی، لیکن زبان سے کلمہ پڑتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کے زبان کے بول کی رعایت۔ کسی کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، اللہ حقیقت کھول دیتے ہیں، لیکن ہم تو ہمارے سامنے آ کر کے کوئی آدمی اگر ایمان کا بول بولتا ہے تو ہم اس کو مومن سمجھیں گے۔ رہی بات یہ کہ اس کے سامنے کس طرح کی بات کرنی، تو چوکنا رہنے سے روکا نہیں گیا ہے، چوکنا تو رہو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ پھر ایک بات کہی گئی کہ تم محمد پر اور محمد کے ساتھی پر خرچ کرتے ہو، یہ بند کرو، تم مال دیتے جاتے ہو، یہ محمد کے قریب سے ہٹتے نہیں ہیں اور پھر تم پر حملہ کرتے ہیں، بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بھی نقل کر دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ محمد سے بچھڑ جائیں، منتشر ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ یہ نہیں سمجھتا ہوگا اور اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے مال دینے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حالانکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو ہمیشہ حاضر رہتے تھے، جو جماعت ہمیشہ حاضر رہتی تھی، اور جو دوسرے صحابہ وقتاً فوقتاً باری باندھ کر کے یا الگ الگ وقت میں آتے تھے، یہ کوئی مال کی لالچ میں نہیں آتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو مال ملے گا، نہیں، وہ تو فقر و فاقہ میں بھی مسند ہے۔ اگر ان کو مال کی لالچ ہوتی تو مکہ سے مدینہ ہی نہ آتے، مکہ کے وہ صاحب مال تھے، اور مدینہ میں آ کر کے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء جو ہجرت کرنے والے ہیں، یوں کہے گئے مکہ کے صاحب مال کو مدینہ میں ہجرت کر رہا ہے اللہ کے حکم پر، تو اس کو فقیر کے لفظ سے اللہ نے یاد کیا ہے۔ یہ تو وہ تھے جو خود صاحب مال تھے، اگر مال کی لالچ ہوتی اور دین اور ایمان کی اور اللہ کے رسول کی خدمت کی اور آپ کی صحبت کی محبت نہ ہوتی تو مدینے میں نہ آتے، مکے میں رہتے۔
لیکن سب کچھ خیر بات کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے۔ مشرکین مکہ نے اور قریش نے ان کے گھر پر، ان کی دولت پر قبضہ کر لیا، اور حتیٰ کہ یہ فقیر کہلائے گئے، سب کچھ قبول کیا، یہ مال کے لالچی لوگ نہیں تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم یوں سمجھتے ہو کہ تمہارے دینے سے ان کو ملتا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے ہم میں سے جس کو کچھ مال کی توفیق دی ہے اور ہم اپنے غریبوں کو اب ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ، اپنی زکوٰۃ اور اپنی صدقات دیتے ہیں، وہ جو اپنی زکوٰۃ اور صدقات لیتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے مال سے یہ پلتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں اپنے مال کا ایک حصہ نکالنا مجھ پر زکوٰۃ کے طور پر فرض اور لازم ہے۔ ان کا احسان ہے کہ مجھے وہ لوگ مل گئے کہ جن کو میں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہوں، ورنہ وہ دین اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبر صادق سے ثابت ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کے پاس جائے گا، وہ کہے گا بھائی میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں، میں نہیں لیتا۔ آدمی محلہ محلہ، گاؤں گاؤں ڈھونڈے گا اپنے فریضے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کی ملک ہے۔ جس کو مل گیا کچھ وہ ملا ہے، وہ تو اللہ کے خزانے سے ملا ہے۔ ہمیں دنیا میں جو اللہ نے مال دولت دیا ہے یہ عارضی طور پر دیا ہے، اصل ملکیت تو اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سب گم گما کر کے بندوں کے پاس سے اللہ ہی کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں وقتی طور پر دیا ہے، اس لیے احسان کسی آدمی کو زکوٰۃ دے کر کے اس پر احسان نہیں کہتا سکتا۔ صدقات کے احکام ہیں، قرآن کریم میں 30 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مستقل وضاحت فرمائی ہے کہ اگر احسان جتایا جائے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ و صدقات بیکار ہو جاتے ہیں۔ زبان کا کچھ بول ایسا آدمی بول دے، اس بول سے بھی وہ کی ہوئی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یونس صاحب پونا رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے مضبوط ذمہ داروں میں سے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے علاقے میں بہت آیا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے نیکی کرو اور کنویں میں ڈالو۔ انہوں نے جو کچھ مال خرچ کیا ہوگا، جو جس نیت سے کیا ہوگا، اس نے اپنا وہ کیا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی، اللہ کے رسول کی جو خدمت کی ہوگی، ساری خدمت پر پانی پھیر دیا، برباد کر دیا۔ اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اور لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کم عقلی کی بات ہے کہ ایک آدمی یوں سمجھے کہ یہ مجھ سے پلتا ہے۔ کوئی بندہ کسی سے نہیں پلتا، بلکہ سب کا پالنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر وہ بات کہی کہ ہم مدینہ جائیں گے اور مدینہ کا عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس نے قسم کھا کر کہی کہ میں نے بات نہیں کی۔ ایک ایک بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی ثابت فرما دی۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے مدینہ تو ضرور بضرور مدینہ کا عزت والا مدینہ کے ذلت والے کو نکال دے گا، ان کو بھگاؤ۔ اس نے بات ایسی کہی تھی، اشاروں میں کہی تھی، نام نہیں لیے، لیکن سب لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی بات کی تائید نکل کر دی کہ اس نے کہا ہے، لیکن کون عزت والا کون ذلت والا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اصل عزت ہے. عزت اللہ کی ذاتی صفت ہے. العزیز عزت والا، غلبے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت میں سے اپنے رسول کو دیتا ہے. ولی رسول ہی چاہے کوئی آدمی برا بولتا رہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی نہیں ہونے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں ہونے والی ہے. وللمؤمنین عزت اللہ کی ذاتی ملکیت صفت ہے، وہ رسول کے راستے سے مومنین کو دیتا ہے. یعنی جو آدمی عزت چاہتا ہے اس عزت کے طالب کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلے. اس طریق سے، اس راستے سے بندوں کو عزت ملتی ہے. جو عزت کبھی فنا نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی. جب تک اس راستے پر رہیں گے تب تک عزت باقی رہے گی، اور اسی راستے پر رہتے ہوئے اگر وفات پا گئے تو ہمیشہ کے لیے عزت باقی رہے گی. چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقع میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریق کو اختیار مکمل طور پر کیا اور اس کی پوری آپ کی پوری تابعداری کی، طریق پر چلتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت دی کہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین باعزت ہیں. ان کی شرافت اور ان کا احترام تمام اہل اسلام اور تمام معتدل لوگ جو ہیں، چاہے وہ مسلم نہ ہو لیکن مذہبی طور پر اعتدال رکھتا ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خوبیوں کا معاملہ ہے. اس لیے گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر ملک کو انصاف دینا ہے تو عمر کی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. یہ ان کی صفت کو قبول کرنا تو ہوا. اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ پورا فرمایا تھا. آج بھی یہ وعدہ ہے کہ عزت اللہ کی ملکیت ہے اور رسول کو اللہ دیتے ہیں اور پھر مومنین کو دیتے ہیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح فرما برداری کریں گے، ان کے احکام پر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے صحیح عقائد کو اختیار کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اخلاق کو اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتے ہیں، شرافت دیتے ہیں. اور یہ عزت اور شرافت کرسی سے ملنے والی نہیں ہے کہ کبھی ختم ہو جائے، بلکہ یہ عزت اور شرافت ان عادات، ان اخلاق، ان عبادات، ان عقائد پر ملتی ہے. جب تک اختیار کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پاتے رہیں گے. لیکن منافق کیا سمجھے، انہیں سمجھ نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور واقع میں جیسے کل عرض کیا تھا، ان کے بیٹا بھی ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اپنے ٹیک کر کے. پہلے کے لیے یہ بولنا ہوگا کہ محمد اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں اور تم ذلتی والے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ بیٹا کہہ رہا ہے جو مدینہ میں سارے بیٹوں میں اپنے باپ سے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، وہ بیٹا اپنے باپ کو ایسا کہلوا رہا ہے کہ کہہ کے بتا دے کہ میں ذلت والا ہوں اور محمد سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مدینہ سے نام نکال دیا. بہت قریبی مدت میں مدینے میں جا کر کے اس کی وفات ہو گئی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے سے ہے. ایک آدمی اس طرح کی غلط حرکتوں اور غلط باتوں اور ایمان اور اسلام اور نبی اور ان کی تابعداری سے بچتا جو ہے، اس کی بنیادی چیز غفلت ہے. غفلت جب آدمی میں طاری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس غفلت کا اثر ہوتا ہے کہ کون سا نیکی کا کام وہ چھوڑ رہا ہے اور کون سا برائی کا کام وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اور غفلت پیدا کرنے کے اسباب دنیا کی مال و دولت ہے. یہ دنیا ہے، پوری دنیا غفلت کا سبب ہے. پوری دنیا غفلت کا سبب ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ جو غفلت کا سبب بنتے ہیں وہ مال اور اولاد ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی منسوخ مخصوص دعاؤں میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ میں ایسے مال سے پناہ طلب کرتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے، اور میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو وبال بنے. مال کے وبال سے اور اولاد کے عذاب بننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پناہ طلب کی ہے، اللہ کی مدد مانگی ہے اس ابتلا میں، اس آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو پھر وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ مال اور دولت وہ ہے کہ آج آدمی اس مال اور دولت کی وجہ سے اللہ کے احکام کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتا ہے، اور یہی مال جب کہ وہ وفات پا رہا ہوگا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اللہ تھوڑی سا ایک موقع دے دیجیے اور ایک مہلت دے دیجیے، اور اس مہلت میں جا کر کے اپنے مال کا صدقہ کر کے آئے گا، لیکن وہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تندرست ہو، تندرستی کے زمانے کا، اور تمہارے اندر تھوڑا لالچ بھی ہو اور بخل بھی ہو، یعنی نظر آ رہا ہو کہ ابھی خرچ کروں گا تو پھر میرے بیوی میرے بچے، راہ خدا میں جب خرچ کروں گا تو اپنی ضرورت آدمی کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس حال میں آدمی خرچ کرے اور تنگی کا ڈر لگ رہا ہو، تندرست ہو اور دل میں اپنے مال کی لالچ ہو، تو یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول انسان مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے پہنا اور وسیلہ کر دیا، جو تُو نے کھایا اور ختم کر دیا، اور جو تُو نے صدقہ کر کے آگے ریزرو کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ مال تو وہ رسا کا مال ہے۔ اس کے متعلق وفات کے وقت پہ اور زندگی کی آخری گھڑیوں میں آ کر کے کبھی آدمی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بخشش کا سامان بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پکڑ کا سامان بنتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اپنی موت کے آثار ظاہر ہو، موت قریب آ رہی ہو، بڑھاپا قریب ہو، اس میں اللہ نے صرف زائد سے زائد 1/3 1/3 مال تو اس مالک کے حق میں اللہ نے باقی رکھا، اور 2/3 تو مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارثوں کا حق بنا دیا ہے۔ آدمی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے آخر میں کرنا چاہے، جبکہ اولاد کو کوئی ایسی خاص ضرورت نہ ہو تو اور اولاد کو بھی اللہ تبارک نے اچھی راحت میں رکھا ہو خاص طور پر، تو اس حال میں اگر کرنا ہے تو 1/3 کی وصیت کرے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی میں جو کچھ اپنے اعمال کی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، یہ 1/3 مال کی جو وصیت کی ہے وہ زندگی بھر کے نقصان کو ریکور کر دے گا، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے ہیں عمرہ کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، عمرہ یا حج کے لیے آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے ایک صحابی بیمار ہیں جو مکی تھے لیکن ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور عبادت ادا کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ میں آئے۔ آپ علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے گئے، وہ رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا تو کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں مکہ واپس آیا ہوں اور یہاں مر جاؤں، ایک درجے میں میری ہجرت ٹوٹ جائے، میں واپس اپنے وطن آ گیا۔ پھر آپ رسول کو تسلی دی، انہوں نے چاہا یا رسول اللہ میں اپنے کل مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرا پورا مال راہ خدا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آدھے مال کی وصیت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ میں 1/3 مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ہاں 1/3 بھی کر سکتے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا والثلث کثیر او کبیر۔ راوی پر شک ہے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا 1/3 مال بھی بہت ہے تو کم مت سمجھنا، یا 1/3 مال بھی کی وصیت کرنا بہت بڑی بات ہے۔
اس سے فقہا نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے تہائی کو زیادہ کہا، اس نے تہائی بھی نہیں کمی کہ تہائی سے تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالة یتکففون الناس، تم اپنے پیچھے اپنے ورثاء کو، اپنی آل اولاد کو کے لیے کچھ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم انہیں تنگست چھوڑ کر جاؤ اور تمہاری بات کو ادھر ادھر مانگتے پھریں۔ یعنی گیا کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہے، ایک آدمی اپنے اولاد کے لیے حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ کماتا ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اور اس نیت سے کماتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے حلال طیب مال چھوڑ کر کے جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی بھی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ وصیت پوچھ رہے اور آپ نے یہ بات پڑھا، اس کا مطلب یہ ہوا، اسی لیے فقہا نے لکھا کہ جب اولاد کو اور پیچھے ورثاء کو ضرورت ہو تو اس ضرورت کے سمے میں وصیت کو آدمی نہ کرے، یہ اچھا ہے۔ اور اگر اولاد ایسی ہے کہ وہ اپنے طور پر پہلے سے ہی خوشحال ہے، اچھی حالت میں زندگی گزار رہی ہے، تو ایسی صورت میں تہائی کے اندر اندر کرنے کی فضیلت ہے، اس کے بعد اس صورت میں بھی فضیلت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب عموماً باپ کو اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کی کسی بھول سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو وہ دمادم پورے مال کی کوئی وصیت لکھ کر کے بل لکھ کر کے رجسٹریشن کرا دیتا ہے اور وہ ورثہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے وغیرہ کرتا ہے، یا کسی ایک وارث بھی کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے دنیا میں کہ دو بیویاں ہیں، دونوں سے اولاد ہیں، ایک کی طرف آدمی کا جھکاؤ ہو گیا، بہت بڑی وعید کی بات ہے۔ قیامت کے میدان میں وہ آدمی جس کی دو بیویاں ہو اور وہ کسی ایک بیوی کی طرف اللہ کے احکام میں جھک پڑا اور دوسرے کو نظر سے ہٹا دیا اور اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ نہیں کیا، وشقہ مال، اور اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی دیکھنے والے دور ہی سے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایسا آدمی تھا کہ جو دنیا میں انصاف نہیں کرتا تھا۔ دو بیویوں سے اولاد ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی جانب جھک پڑتا ہے آدمی اور ایسا ول اور وصیت لکھ دیتا ہے کہ جس کے سہارے دنیا کی کورٹ میں وہ اولاد کے جس کو متعلق لکھ دیا ہے وہ حقدار بن جائے گی دنیا کی کورٹ میں، اور جن کے لیے نہیں لکھا ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی بات طے ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ للجنہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے کسی وارث کے میراث کے حق کو کاٹ دیتا ہے اللہ اس شخص کے جنت کے حق کو کاٹ دیتا ہے۔ اولاد نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ میں کسی نے زیادہ سلوک کیا، کسی نے کم کیا، لیکن مرنے کے وقت میں تو سب کا میراث میں برابر کا حق ہے۔ اس لیے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی اپنی وفات کے وقت میں زندگی کا آخری عمل وہ ناجائز اور گناہ کی وصیت کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی کا عمل بند ہوتا ہے، اعمال نامہ بند ہو رہا ہے ایک نافرمانی پر، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام جہنم میں لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسا تھا کہ جس نے پوری زندگی ایمان کے ساتھ زندگی گزاری لیکن اعمال صحیح نہیں تھے، لیکن زندگی ختم ہو رہی تھی، اس نے آخری وقت میں جو وصیت کی وہ شریعت کے مطابق وصیت، کسی کا حق نہیں مانگا۔ روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ پچھلی زندگی کو معاف کر کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے بندوں کی بخشش کے لیے کہ یہ مال اور اولاد ہیں جو آدمی کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالتے ہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہاں اللہ کے ذکر سے مراد صرف ذکر نہیں ہے بلکہ پوری شریعت اور پوری شریعت کے احکام ہیں. اور جو کوئی اس کام کو کرے گا بس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک آدمی سمجھے کہ میں اپنے اولاد کی وجہ سے میں نے چالاکی سے یہ کام کر دیا، میری اولاد کا فائدہ ہو گیا، یا میں نے اپنے مال کو اس طریقے سے بچا دیا لیکن اس میں نافرمانی ہو رہی ہو اور اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہو، یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ ٹوٹے کا اور گھاٹے کا سودا ہے. اور تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب تو کیوں نے مجھ کو ایک کئی بھی مدت تک مہلت نہ دی، یعنی اور مہلت دیتی تھی تو کیا کروں، پھر میں صدقہ کر کے آ جاؤں. یعنی زندگی میں نمازیں بھی باقی ہے، روزے بھی باقی ہے، حج بھی باقی ہے، وہ سب سمجھ میں نہیں آئے. کیوں کہ اس کے لیے تو سب ختم ہو گئے، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مال نظر آتا ہے. الہ العالمین موقع دے دیجیے، گھر ہو آؤں، مال خرچ کر کے آؤں، میں خوب صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی نیکی گویا کہ صدقہ کرنا یہ صلاحت کی نشانی ہے. نیک آدمی ہی صدقے کی توفیق پاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتے ہیں جبکہ اس کا ٹائم آ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہیں. ایک آدمی کی موت کی جو ٹائم ہے، مدت ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمارا اپنا وقت کب ہے، پتہ نہیں کس جگہ پر ہماری زندگی کی شام ہو جائے. لیکن جس کے لیے جو ٹائم اللہ نے طے کیا ہے، ایسی مہلت مانگنے کے واقعات تو روایات میں موجود ہیں، لیکن اللہ ڈھیل نہیں دیتے. جو ہو گیا ٹائم پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری منافقوں کی عادات سے، ان کے اعمال سے، ان کی صفات سے پوری حفاظت فرمائیں اور ہماری اولاد اور ہمارے مال ہمارے لیے غفلت کا سبب نہ بنے اور کہیں موت کے وقت میں ہمیں حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رحیم المساکین، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجود الحی القیوم. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى الصراط السبيل. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الہ العالمین ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کو بچا دیجیے، اپنی رضامندی نصیب فرما دیجیے، اپنی شریعت کا پاس و لحاظ کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، پوری شریعت مطہرہ کو جان کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. منافقین کی عادات اطوار سے، ان کی صفات سے، ملائکہ کریم کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین یہ مال اور یہ اولاد ہمارے لیے وبال جان اور عذاب نہ بنے. ملائکہ کریم اس کی آپ ہماری مدد فرما دیجیے. ملائکہ کریم مال کے وبال جان بننے سے اور اولاد کے عذاب بننے سے ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، پناہ نصیب فرما دیجیے. الہ العالمین ہم آپ سے دنیا کی حسنہ کو، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجیے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. الہ العالمین تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم ہیں، آپ ہی بندے کے دین کے مالک ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں
اور آپ ہی سے مدد ہم طلب کرتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے. اس راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے واسطے ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. تیرے گمراہ ہونے والے بندے جن پر آپ کا غضب ہوا، یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین کی راہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین ہدایت کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یقیناً آپ بڑے ہی عطا کرنے والے ہیں. الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری ذریت کو نماز کا پابند بنا دیجیے. الہ العالمین ہماری اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام مومن تمام مومنات کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے اور ہم سے پہلے جو تیرے بندے ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے آ چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک فرما دیجیے. الہ العالمین ہمیں کافرین کے لیے مشرکین کے لیے تختہ مشق نہ بنائیے. الہ العالمین ہمیں تختہ مشق نہ بنائیے. الہ العالمین ہمیں تختہ مشق نہ بنائیے. ہماری مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہم نے رات میں کیے، جو دن میں کیے، جو اجالے میں کیے، مولا کریم کے تنہائیوں میں کیے، جو جلوتوں میں کیے. الہ العالمین ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین آپ کی مغفرت یہ ہمارے گناہوں سے بڑھ کر کے ہیں اور ہمیں اپنے اعمال کے مقابلے میں آپ کی رحمت کی زیادہ امید ہے. الہ العالمین ہماری ایسی ہی حفاظت فرما دیجیے جیسے آپ چھوٹے بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں. مولا کریم ہمارے تمام مشکل کاموں کو آپ آسان فرما دیجیے، اس لیے کہ ہر مشکل آپ کے اختیار میں آسان ہے. الہ العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کے آخری زندگی کو، ہماری زندگی کے آخری دن کو اور آخری ایام کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے اور آخری گھڑی کو ہماری زندگی کی بہترین گھڑی بنا دیجیے اور ہماری زندگی کے اعمال کو، آخری اعمال کو خصوصاً نیک عمل بنا دیجیے. ہم ان سب کے اعمال نامے کو مقبول ترین نیک عمل پر بند فرما دیجیے. الہ العالمین اس کو ذریعہ بہانہ کے طور پر قبول فرما کر ہماری بخشش کا سامان مہیا فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجیے جیسا انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے. الہ العالمین ہمیں اپنی اولاد سے، اپنی ازواج سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے. ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے. الہ العالمین جہنم کی آگ کو سے ہم سب کو بچا لیجیے. ہم آپ سے جنت اور جنت کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں جہنم سے بچا لیجیے اور جہنم کے حق کی طرف لے جانے والے ہر قول و عمل سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجیے، ہمارے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما دیجیے، ہماری زبانوں کو مولا کریم جھوٹ سے بچا لیجیے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا لیجیے. آپ آنکھوں کی خیانت کو اور دل کے بھید کو خوب جاننے والے ہیں. الہ العالمین آپ نے ہمارے لیے جہاں کہیں خیر لکھی ہو اس راستوں کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. اور الہ العالمین جن راہوں پر ہم چلتے ہوں اور آپ نے ہمارے حق میں ان راستوں پر چلنے میں، ان راستوں میں ہمارے حق میں کوئی خیر نہ رکھی ہو، ان راستوں سے ہمارے رخ کو پھیر دیجیے، ان راستوں کی طرف کی خواہش کو ہماری ہٹا دیجیے اور اس راستے کی طرف ہماری خواہش کو پھیر دیجیے جہاں آپ نے ہمارے حق میں خیر رکھی ہے. اور جہاں ہم جائیں وہاں اللہ میرے مالک ہمارے حق میں خیر مقدر فرما دیجیے. الہ العالمین مسلمانوں کے حلال روزگار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. تمام اہل اسلام کو آپ کے تمام احکام کو آپ کے خاطر پورا طور پر اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے روزوں کو، تسبیح تلاوت کو اور تراویح کو اور آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کے راہ میں خرچ کرنے کو قبول فرما لیجیے. الہ العالمین رحم فرما دیجیے، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. الہ العالمین جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، جن کے ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی کسی طرح کے احسان ہیں، ان کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. مولا کریم مہلک مرض سے تمام اہل اسلام کی خصوصاً اور تمام آپ کے بندوں کی عموماً حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے.
مسجد اقصیٰ کی رہائش کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے. ہمارے تمام مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی اور تمام مساجد اسلامیہ کی مسجد کی آبادی کا انتظام فرما دیجیے. ان کو پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجیے. تیرے جو بندے اپنے گھروں سے بے گھر تیرے دین کے کام کے لیے یا حلال روزگار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خدا کریم ان تمام کو اپنے اپنے وطنوں میں عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے اور اپنے وطن میں پہنچ کر ان کی حفاظت فرما دیجیے. الہ العالمین ہم سب کی جسمانی اور روحانی بیماری سے پوری حفاظت فرما دیجیے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہیں ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہوئے خیر نصیب فرما دیجیے. جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پناہ کھلی نصیب فرما دیجیے. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.